مولانا وحید الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کا نا انہوں نے ایک حدیث شیئر کی، اس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ پیسہ کمایا کیسے، اور اس سے اگلا سوال اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ خرچ کدھر کیا. یعنی کہ وہ جو خرچ والا معاملہ ہے نا کہ ابھی پیسہ تو آ گیا، یہ تو اب کامیابی نہیں ہے، کامیابی کا تو پتہ تب چلے گا کہ خرچ کدھر کیا. اللہ اللہ، بات تو اصل یہی ہے. ہم لوگ اسی کو کامیابی سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سکسیس مل گئی، گاڑی گھر بنگلہ پیسہ آ گیا سارا، اور بڑے معتبر ہو گئے ہم. آپ یہ غور کریں معتبر کس کی نگاہ میں ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے وہ قبول ہو جائے جس کے گھر پہ کبھی بجلی گری تھی، ہے نا، جل گیا تھا جس کا آشیاں کبھی. تو سرکار کہتے ہیں کہ برق بھی ساتھ جل گئی ہوگی، برق بھی جل نہیں سکتا آشیاں تنہا. میں جو بنا رہا ہوں آشیاں، اسے برق بن کے جلا بھی دے. واہ واہ، میری ساری کائنات نثار ہو، کبھی میرے اجڑے وطن میں آ. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ وہ نیکی ہی کیا جو اللہ نے قبول نہیں کی، اور وہ گناہ ہی کیا جسے اللہ معاف کرتا ہے. تو نہ علم کا دعویٰ کرنا ہے، نہ عمل کا دعویٰ کرنا ہے، اللہ کے فضل کا دعویٰ کرنا ہے. اور اس کا جو بہترین فارمولہ ہے وہ عاجزی اور انکساری ہے. ہم نے اتنا اجلا بھی نہیں ہونا کہ لوگ ہمیں میلے نظر آئیں. ہر درویش کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گناہگار کا ایک مستقبل ہوتا ہے. تو یہ جو ہم لوگوں کو جج کرتے پھرتے ہیں، لوگوں کو کویسچن کرتے پھرتے ہیں کہ یہ فلانا جو ہے میں زیادہ اچھا ہو گیا ہوں تو میں دوسرے سے بہتر ہوں، تو یہ جو تکبر ہے نا، اللہ سے جو ہے نا پناہ مانگنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسی نیکی میں مبتلا ہو جائیں جو ضائع ہونے والی ہے، یا کہیں ایسے گناہ میں مبتلا ہو جائے جو معاف نہ ہو سکے. اللہ ہمیں ایسی گناہوں سے بچا جو دعا پر سے اعتماد چھین لیتے ہیں. یہ دعا کرنی چاہیے جو مجھ سے تو ایڈ ملتی ہے ضرور. اگر آپ اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں نا، تو یہ مت سمجھیں کہ اس راستے میں آپ تنہا چل رہے ہیں. اگر آپ کا راستہ خالص اللہ کا راستہ ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو کسی جگہ پہ بھی اگنور کرے. وہ آپ کی ہیلپ ضرور کرتا ہے. وہ کہیں سے بھی کوئی ایڈ بھیج دے، کسی بندے کی شکل میں بھیج دے، کسی خیال کی شکل میں بھیج دے، کسی خوشبو کی شکل میں بھیج دے، وہ ضرور بھیجتا ہے جی وہاں پہ ایڈ اللہ تعالیٰ. ایک بندہ آیا سرکار والے صاحب کے پاس، تو اس نے کہا کہ جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے نا چاروں طرف کوئی دیوار ہے، اور جدھر دیکھتا ہوں سامنے دیوار ہے، سب کچھ رکاوٹ ہوئی پڑی ہوئی ہے زندگی کے، کہ بھئی ایسے جیسے سب کچھ بند ہو گیا جی. کچھ کرنا چاہوں، کوئی کاروبار کرنا چاہوں وہ بند ہو گیا، کوئی نوکری کرنا چاہوں وہ نہیں ملتی، راستہ رک رہا ہے، ہر طرف دیوار دیوار دیوار. سمجھ نہیں آتی دیوار کو کیسے نکلے یہاں سے باہر. تو آپ نے کہا بس تھوڑا سا غور کرو، دروازہ بھی دیوار میں ہی لگا ہوتا ہے، اکیلا دروازہ نہیں ہوتا، یہیں سے راستہ نکلے گا، یہیں سے راستہ نکلتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں جب ہم ایمان لے آئے، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، تو اب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں آزماؤں گا بھوک سے اور خوف سے. خطرناک بھوک کون سی ہے کہ خواہش بھی اور پوری بھی نہ ہو رہی ہے. خوف کیا ہے کہ جو حاصل شدہ چیزیں ہیں وہ چھن نہ جائے. آج آپ دیکھ لیں کہ آرزویں بڑھتی جا رہی ہیں، کمپیریزن بہت زیادہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی دیکھو اپنے سے نیچے کو دیکھو. سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لو جو اللہ نے پہلے سے دی ہوئی ہیں. اینگزائٹی وسوسوں کی، نیگیٹو تھاٹس کی بیماری ہے، یا ماضی کا پچھتاوا یا مستقبل کے اندیشے. پریزنٹ مومنٹ میں بندہ نہیں رہتا، یا ماضی کے اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. آدھے لوگ تو ماضی بدلنا چاہتے ہیں، دیکھیں کیا چاہتے ہیں. وہ وقت جو ویسے ہی گزر گیا اس کو اپنے دماغ میں پھر سے لا کے، اللہ تو کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، ہم خود کو آزما رہے ہوتے ہیں. خطرہ باہر سے نہیں ہے، کیونکہ انگزائٹی میں نا ایک فیئر بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے، خطرے کا احساس ہوتا ہے. خطرہ باہر سے نہیں ہے، خطرہ اندر سے ہے. ہماری زندگی کا جو کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے. ویسے تو جو کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بالکل صحیح کرتا ہے، لیکن ہماری راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ ہم خود ہوتے ہیں. تو وہ جو کنٹرول ہمارا نکل گیا ہے اور ہم نے اپنی لائف کا کنٹرول دوسرے انسان کو دے دیا ہے نا، یہ چیز میں اتنی کامنلی دیکھ رہا ہوں نا، اور جس کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، زندگی میں سکون نہیں ہے، راضی نہیں ہے. جیسے ایک چھوٹی سی اگزامپل کہ اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی فلانا شخص مجھے اچھا نہیں سمجھتا، کوئی قریبی رشتہ دار ہے. تو بھائی آپ کیوں اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنی اچھائی کیوں اس کے منہ سے سننا چاہتے ہیں؟ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا یہ عذاب ہے، اور اب کسی دوسرے کے منہ سے اپنی تعریف سننا